فیاض الحسن چوہان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں اور پوچھیں گے کہ سر یہ بتائیے گا کہ اطلاعات تو یہ ہے کہ پنجاب کی نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی کی بات اگر کی جائے تو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے، ڈسکشن چل رہی ہے، آخر معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کون ہوگا وزیر اعلیٰ نگراں حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو علم ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے 3 نام پیش ہوئے وہ تینوں انتہائی معتبر اور ایک انتہائی پروفیشنل اور نیک نام بیوروکریٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے جو حمزہ شہباز کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے 2 نام تجویز کیے گئے وہ دونوں کنٹروورشل، ایک تو انتہائی بدنام زمانہ کرپٹ ترین نیب زدہ احد چیمہ اور دوسرا آصف زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں اور محسن لکھوی صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے آپ ان کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی سیریسنس ہے کہ نگران حکومت ایک نیوٹرل، پروفیشنل، دیانتدار اور پہلے تو مرحلے پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اب پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی، اس میں بھی اگر پرسوں تک نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، اور الیکشن کمیشن کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ اچھا فیصلہ کریں گے۔ ملک انتہائی دگرگوں حالت میں ہے۔ تو چون صاحب، کیا کے پی کے میں بھی یہی صورتحال رہے گی؟ ظفر اللہ خان کا نام تجویز کیا گیا ہے، اس پر بھی اتفاق ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انٹینشنلی اتفاق نہیں کریں گے، یہ غلط قسم کے بیڈ ریپیوٹیڈ اور انریلیونٹ جناب لوگوں کو یہ پریزنٹ کریں گے، اس کے اوپر آبویسلی کنسیکوینٹلی اتفاق نہیں ہوگا، اینڈ پہ جا کے الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں جائے گا، اور الیکشن کمیشن جس کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ فیاض صاحب، خان صاحب نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے جس میں انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ اب سڑکوں پر احتجاج کی کال نہیں دیں گے، احتجاج نہیں کریں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اتنی خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کے حوالے سے اور ایک لیڈر کی حیثیت سے میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا میں اس کا اپنا سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زعفرانہ، پٹنا پلٹنا پلٹ کر چلنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شادی بناتا نہیں آشنا۔ یہ جو پٹنا پھر پلٹنا اور پھر پلٹ کے چپٹنا، یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے۔ تو ابھی ریسٹ از دا بیسٹ فار دا نیکسٹ۔ ابھی ذرا ہم 1-2 مہینے ان کو دیکھ رہے ہیں نا یہ کرتے کیا ہیں، یہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہو نہیں پا رہا، آئی ایم ایف کی شکایت سخت ہے، معاہدہ کریں گے تو پاکستان کی عوام کا دوالیہ نکل جائے گا، معاہدہ نہیں کریں گے بسم اللہ معاذ اللہ پاکستان کی معیشت کا دوالیہ نکل جائے گا، جو تقریباً 95% نکلا ہوا ہے۔ ملک انہوں نے انتہائی دگرگوں پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ جب یہ ساری پکچر 1.5-2 مہینے کے اندر کلیئر ہو جائے گی تو پھر میدان بھی ادھر ہے، عوام بھی ادھر ہے، عمران خان صاحب بھی ادھر ہے، ہم بھی ادھر ہے، سیاست بھی ادھر ہی ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس لیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ تو انشاءاللہ عمران خان صاحب جب کال دیں گے تو میرا خیال ہے یہاں کال دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انہوں نے ملک حالت تک یہ لے جائیں گے اور لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ چون صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک میں دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں اور پکچر کلیئر ہو جائے گی، لیکن حالات جو ہیں وہ کلیئر تو نہیں ہونے والے ہیں، وہ مزید خراب ہی ہو رہے ہیں، سب کو واضح نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے لیکن آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، خان صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، نشستیں پھر سے اب ضمنی الیکشن کی طرف جائیں گی۔ ہم لوگ پہلے دیوالیہ ہوئے ہیں، پیسے ہیں نہیں، الیکشن پہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں، آپ جس طرح آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے، تو اس طرح اگر الیکشن ہی ہوتے رہے تو یہ تو ملک کا دیوالیہ الیکشن ہی نکال دیں گے۔ آپ کی پالیسی ٹھیک ہے بار بار الیکشن کروانے کی؟ ان کی درست یہ جو 35 انہوں نے ریزائن ایکسیپٹ کیے، پہلے کہتے رہے کہ 1 by 1 لوگ آئیں گے، ٹائپ شدہ ریزائن ہے، میں ایک بندے کو بلاؤں گا، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ریزائن لوں گا، پھر اچانک ہی جناب ان کو پتہ نہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کون سا الہام ہوتا ہے کہ جناب یہ 35 بندوں کے جناب ریزگنیشن کر لیتے ہیں۔ جب
टीचर और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन वो एक पार्शियल रोल प्ले करेंगे तो फिर इस किस्म का आगे से काउंटर अटैक तो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फयाज हसन। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।